اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی میٹرو ون نیوز بطور خاص یہ اہتمام کر رہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج یکم محرم الحرام بھی ہے، آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور آج یوم فاروق اعظم بھی ہے۔ اس اعتبار سے آج کا پروگرام جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ فاروق اعظم کہ جن کے قبول اسلام نے کفر میں لرزہ طاری کر دیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو تقویت حاصل ہوئی، چونکہ سرکار نے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ رب کریم نے دل نرم فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں فرد ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کئی تفردات ہیں آپ کے اس حوالے سے کہ آپ قبول اسلام سے پہلے بھی آپ کی شخصی خصوصیات، خاندانی نسبی خصوصیات کتب میں موجود ہیں۔ اسی طرح قبول اسلام کے بعد جو آپ میں خصوصیات نظر آئیں اور جو تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو آپ میں اوصاف پیدا ہوئے، اس چیز نے تو آپ کو کائنات میں ممیز و ممتاز کر دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں عمر لاز کے نام سے وہ قوانین موجود ہیں کہ جس پر عمل کر کے انہوں نے وہ تمام دنیاوی فوائد حاصل کیے کہ جو مسلم دنیا بھی حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کے دور خلافت کی بڑی خصوصیات ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی خاص نسبت ہے، جو تقرب ہے، اس حوالے سے آپ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، اور خلفائے راشدین کے ساتھ عاشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل ہیں۔ بڑی خصوصیات ہیں، اور سب سے بڑی آپ کو میں سمجھتا ہوں فضیلت حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار رحمت میں آپ کو جگہ ملی ہے۔ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، غلامی میں رہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جوار رحمت آپ کو میسر آیا۔ اس حوالے سے آج یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میں ہمارے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے خصوصی حکم پر اس پروگرام کو کیا جاتا ہے، اور آج بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب اور دیگر مینجمنٹ کے تمام ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغاز کر رہا ہوں اپنے تعارف سے اور اپنے مہمانان گرامی کے ان شخصیات کے تعارف سے کہ جو بڑی مشفق و مہربان شخصیات ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے شناخواں اور ایک عالم اسلام کے ممتاز و معروف شناخواں جناب محمد فیصل حسن نقشبندی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے ماشاءاللہ کہ جو تدریس کے حوالے سے اور علم کے فروغ کے حوالے سے بہت متحرک شخصیت ہیں، بہت مخلص اور بہت ڈیووٹڈ پرسن ہے ماشاءاللہ۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور شعبہ قرآن و سنہ میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت عمدہ اسکالر ہیں اور بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد فیصل حسن نقشبندی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب
تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم 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 ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تجلیوں کے کفیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام خوبصورت انداز میں محمد فیصل حسن نقشبندی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہم اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں کہ شخصی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف خصوصیات عطا فرمائی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت انسان جو خصوصیات اللہ رب کریم نے عطا فرمائی وہ کون کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ رئیس بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب رسول ہیں یہ تمام رشت و ہدایت کے پیکر بے شک اور فیضان رسالت سے مزین ہیں۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کی کیفیت کو دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رموز قرآن کے محرم یہی لوگ ہیں اور اسرار وحی سے واقف بھی یہی لوگ ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ افراد صحابہ کی تعداد انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے مطابق اسی طرح سے ان کی صفات بھی انبیاء کی صفات کی مظہر ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ رئیس بھائی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت رسول کی تعبیر ہیں، لیکن جس کو نوید فراست ملی اور جس کی زبان جو ہے الہام و تحدیث کا مرکز بنی اور جس کو موافقت وحی کا رتبہ ملا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 22 کے قریب آیات کہتے ہیں۔ ہاں حضرت امام سیوطی 20 سے زیادہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ 22 اور اب غور کریں اس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں
محدث ہوتے تھے. اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور حضرت ابن حجر اسقلانی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت سے بیان کرتے ہیں کہ جو محدث ہوتا ہے وہ اس کی زبان پہ ملائکہ کلام کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا, ایک طویل واقعہ ہے لیکن جو بات میں توجہ یہاں دلانا چاہ رہا ہوں, جب آپ نے اسلام قبول کیا, جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو اس وقت جو نعرہ تکبیر بلند ہوا اور وہ نعرہ تکبیر پورے مکہ میں کہتے ہیں کہ گونج اس کی. آپ نے فرمایا تھا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم چھپ کے عبادت کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت مکے میں سب کی داڑھی اور سبھی جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ اپنے امامہ باندھتے تھے, تو فرق کوئی نہیں کر پاتا تھا کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے. عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد جو مسلمان تھا وہ حرم میں اس نے نمازیں شروع کر دی. یوں آپ کو ایک فرق اور فاروق کا لقب ملا, فرق کر دینے والا ہوا. اور آپ غور فرمائیں تو اس وقت سے لے کر آج تک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات, بھائی کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت ہی عمدہ انداز میں ڈاکٹر صاحب نے مختصر اور جامع الفاظ میں شخصی تعارف بھی اور شخصی خصوصیات کے حوالے سے ذکر فرمایا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر میٹرو ون نیوز خصوصی پروگرام پیش کر رہا ہے اور ایک ایسی عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر کی فتوحات حاصل کی, اس پر حکومت کی اور سادگی ایسی کہ اللہ اکبر. اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن سب سے پہلی بات انسانی ذہن پر دستک یہ دیتی ہے کہ اتنی بڑی شخصیت, ایسی لہیم شہیم شخصیت, ایسی جاہو جلال والی شخصیت اور ایسی اینٹی اسلام شخصیت, اینٹی پیغمبر اسلام شخصیت, انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ کیا پس منظر ہوگا اس کا اور کیا صورتحال ہوگی. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو ہے وہ آپ کی شخصیت, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمائی, بہت سی خصوصیات کی حامل ہے. تو آپ کا قبول اسلام بھی جو ہے وہ ہم ہمارے جیسا نہیں ہے اور امت کے دوسرے لوگوں جیسا نہیں. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, بلکہ آپ کو دعائے رسول کہا جاتا ہے اور مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے اللہ کسی کو جو ہے میرا ساتھی و مددگار بنا دیجئے. تو اللہ رب العالمین نے اس دعا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. اور اس وقت میں جو ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کا لقب فاروق ہے, اس سے پہلے لوگ جو ہے چھپ کے ایمان لاتے تھے, کم لوگ تھے تعداد کے اندر. تو یہ جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی اور اب چہ میں کوئی ہو رہی ہے کہ 40واں کہیں نہ ہو جائے, تو بہت یعنی عرب کے اندر جو ہے چھوٹا سا قصبہ تھا تاکہ ہر ایک بندہ دوسرے کو جانتا تھا. تو اب کفار و مشرکین اس پلاننگ میں تھے کہ 40واں نہیں ہونے دیں گے, 40واں مسلمان نہیں ہونے دیں گے. اور اس میں جو ہے پلاننگ ہوئی کہ اب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ قتل کر دیا جائے, نعوذ باللہ من ذالک. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری لی کہ میں اس کام کو سر انجام دوں گا, کیونکہ آپ بہادر اور شجاع تھے. اور جناب آپ اپنی ننگی تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں اور گزرتے ہیں, تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو, جب آپ نے اپنے جو ہے عزم کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے تو اپنے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں, گھر کی تو خبر لو. جب آپ اپنے گھر میں گئے تو ان کے گھر گئے تو وہ قرآن کریم میں تلاوت فرما رہے تھے, اور وہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں جب وہ دلوں میں کھیتی میں پڑھتے ہیں تو اس سے سبزہ اگتا ہے. سبحان اللہ, صحیح. تو قرآن کریم سے بابا تاج الدین کا فرمان ہے کہ مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ, زندہ قوی ہو جاتے ہیں اور قوی اور زیادہ قوی ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ. تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پر قرآن کریم کے الفاظ ٹکرائے تو آپ نے اپنی بہن سے پوچھا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کہ ہم آپ کو دے نہیں سکتے, ہم آپ کو سنا نہیں سکتے, آپ ابھی اس حالت میں نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے غسل کیا اور قرآن کریم کی ان آیات طیبات کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پیرا دے رہے ہیں, اور آج جب آپ دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں, تو آپ نے کہا اگر اچھے ارادے سے آرن سوئیے ورنہ حمزہ کی تلوار اس کا جو ہے آج کل دے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت عمر کو پیش کیا گیا اور آپ نے قبول اسلام فرمایا. تو یہ آپ کی شان تھی کہ آپ نے قبول اسلام شائن طریقے سے کیا, اور اس کے بعد میں اسلام سے لوگوں کو عزت ملتی ہے,
یہ ایک عمومی قاعدہ ہے. عمومی قاعدہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسرا معاملہ بھی ہے کہ آپ کو تو اسلام سے عزت ملی بے شک ملی، لیکن اسلام کو بھی آپ سے تقویت ملی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات، وہ جو کیا بات. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہے تو پھر ہم جو ہے اعلان نماز پڑھیں گے. اور سیدنا پھر دو صفیں بنی، ایک کی امامت جو ایک کی جو ہے آگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے کے آگے جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس طرح گئے اور اعلان کرتے ہوئے گئے. تو یہ جو ہے اب فرق ہو گیا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب فرق ہو گیا اہل ایمان میں اور اہل کفر میں جو ہے نا. تو اس وجہ سے آپ کو، اور یہ آپ کا لقب فاروق جو ہے، کسی کو لقب کوئی اور دیتا ہے، عام بندہ دیتا ہے، کوئی بادشاہ دیتا ہے. آپ کو یہ فاروق کا لقب سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ آپ کی شان تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اس سے. اور فرشتوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ جو عمر کی تعریف نہ کرتا ہو، عمر کو دعا نہ کرتا ہو. اور شیطانوں میں کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر کے نام سے نہ ڈرتا ہو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو تقویت ملی، اور اسلام کو ایسی تقویت ملی. جب ہم آگے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں اور دیکھیں گے کہ جو یہ بہاریں آج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. واہ واہ واہ. سرکار علیہ السلام کا فرمان ہر دور کے لیے. اس وقت بھی شیطان ڈرتا تھا حضرت عمر کے نام سے، آج بھی شیطان ڈرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اچھا، چونکہ اب آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت منظرنامہ پیش کیا، تو ہم یہ بھی چاہیں گے آپ کے عہد خلافت سے پہلے آپ کی جو ہجرت ہے وہ بھی بڑی کمال ہے، اور کس شاعر شان انداز میں ہے کہ اللہ اکبر. اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہجرت فرمائی وہ بھی ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے. ہجرت تو سبھی نے کی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا کچھ احوال میں چاہتا ہوں چند الفاظ. اس بھائی ایسا تھا کہ صحابہ کرام جو ہجرت فرماتے تھے تو یا تو وہ تاریکی میں ہجرت فرماتے تھے کیونکہ بہت سی رکاوٹیں، بہت مسائل تھے ظاہر ہے. یہ فاروق اعظم کی ہی شخصیت تھی کہ آپ ببانگ دہل جو ہے آپ خانہ کعبہ کا طواف پہلے طواف فرمایا، طواف کرتے ہیں، اور وہاں جتنے قریش کے رئیس بیٹھے اور تلوار جو ہے نیام میں بیٹھے ہوئے ان کو خطاب کیا کہ میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں. جو شخص چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی زوجہ بیوہ ہو جائے، مجھے روکنے کی کوشش کرے، میں جا رہا ہوں. یہ پہلے صحابی تھے جو کہ اس انداز انہوں نے ہجرت کی. کیا بات. اور تاریخ گواہ ہے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے کچھ لفظ بھی بولے، اور اس انداز میں عمر فاروق ہجرت کرتے ہیں. کیا بات. اور پھر یہی جیسے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی کہ اے اللہ خاص کر عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ جب سے عمر رضی تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں ہم با عزت ہی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ عزتوں کا سلسلہ چلتا ہے آگے. آپ ایک خاص نقطے کی طرف فرمائیے، اس سے قبل کہ ہم خلافت کی طرف جائیں. یہ صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں کئی قرہ اور حفاظ جب شہید ہوئے تو یہ فکر فاروقی تھی کہ جب اس طرح سے حفاظ کرام جو ہے نا نہیں رہیں گے تو قرآن کس طرح محفوظ کیسے رہے. تو پھر آپ نے آمادہ کیا. ایک طویل واقعہ ہے عمر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو اور قرآن کی تدوین ہوئی. یعنی آج جو مصحف کی شکل میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ صدقہ ہے فکر فاروق کا. اور پھر جب خلافت میں آپ جو ہے متمکن ہوئے تو آپ نے تراویح کی جماعت کا اجرا کیا. یعنی پہلے الگ الگ پڑھتے تھے، اب تراویح جو ہے نا جماعت کے ساتھ ہوتی. کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے لیکن آپ ذرا سا غور کریں کہ اب مسجد میں جب تراویح ہوتی ہے ایک حافظ پڑھتا ہے، کئی حافظ سنتے ہیں. وہی تجربے سے ثابت ہے کہ جو حافظ قرآن پاک سناتا یا سنتا نہیں ہے اس کو قرآن بھول جاتا ہے. یعنی قرآن کا محفوظ اس کا دور ہو جاتا ہے. دو ذریعے ہو سکتے ہیں، یا تو مصحف میں ہو یا سینے میں. تو مصحف میں اگر موجود ہے وہ فکر فاروقی سے ہے، اور اگر سینوں میں آج موجود ہے تو وہ بھی فکر فاروقی. بہت عمدہ، بہت اچھی بات ہے. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ قرآن کریم کا پڑھا جانا بطور خاص ماہ رمضان المبارک میں، اس کا دور ہونا اور قرآن کریم کا محفوظ ہونا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا، میں کلام شامل کروں گا اور اس کے بعد ہم آپ کے عہد خلافت کے حوالے سے اپنی اسکالرز کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے. محمد فیصل حسن نقشبندی تشریف فرمائیں، بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے. با وفا ان کا اگر ہو جائے گا، با وفا ان کا اگر ہو جائے گا، با وفا ان کا اگر ہو جائے گا، با وفا
دو جہاں میں معتبر ہو جائے گا، دو جہاں میں معتبر ہو جائے گا، نقش نعلین مقدس سر پر رکھ، نقش نعلین مقدس سر پر رکھ، با خدا تو تاجور ہو جائے گا، با خدا تو تاجور ہو جائے گا، بطور خاص جس کو ہو جائے گی نسبت آپ سے، جس کو ہو جائے گی نسبت آپ سے، با کمال و با ہنر ہو جائے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے اسکالرز بھی بیان فرما رہے ہیں اور کلام بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سید غضنفر احمد عاطفی صاحب تشریف فرمائے، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عہد خلافت کے حوالے سے بہت ضروری عہد خلافت ہے، 10 سال کہا گیا ہے، اس سے تھوڑا سا کچھ چند مہینے زیادہ، تفردات بہت ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں آپ کی اولیات عمر کے حوالے سے اور جو ہونے والی کام ہیں، امور ہیں، ان کے حوالے سے بہت تفصیلاً لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا آپ کی عہد خلافت کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت عمدہ سوال ہے یہ۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عہد خلافت ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کا جو ہے بہت ضروری دور ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کا اگر پوری طرح سے عروج اور جوبن پہ جو تعلیمات تھیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسلام کا وہ نظام جو پورا، اسلام صرف عبادات کا نام تو نہیں ہے نا، اسلام تو پورے ایک نظام کا نام ہے۔ وہ نظام اپنی پوری اسپرٹ اور ایسنس کے ساتھ اگر نافذ ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نافذ ہوا، اور یہ اس کے ثمرات ہیں جو آج تک دنیا کو مل رہے ہیں۔ بالکل اس وقت میں یہ آج ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں، یہ اس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، جب جو ہے مدینہ طیبہ کو ایک یونٹ بنایا، مکہ معظمہ کو ایک یونٹ بنایا، بصرہ کو ایک یونٹ بنایا، کوفہ کو ایک یونٹ بنایا، فلسطین کو ایک یونٹ بنایا، اور اسی طرح سے جو ہے 8 یونٹس پر آپ کے جو ہے وہ اس کو جو تقسیم کیا اپنی اس کو، اور گورنر ہر جگہ جو ہے ڈپیوٹ کیے، اور اسی طرح سے فوج کا نظام آپ نے جو ہے نافذ کیا، اسی طرح سے جو ہے آپ نے ریلوے کا ڈاک کا نظام آپ نے نافذ کیا، جو صنعت لگتی ہے اس کا آپ نے جو ہے، اور اسی طرح سے جو عمارتیں بنتی ہیں، اسی طرح جو راستے بنتے ہیں، جو اس طرح انفراسٹرکچر کا جو نظام آپ کے دور میں پیش ہوا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور اچھا ہوتا ہے کہ لوگ متقی بھی ہوتے ہیں، باشرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اور انٹلیکچوئل نہیں ہوتے بہت سارے لوگ جو ہے نا، اور انٹلیکچوئل ہونے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ انیشیٹو نہیں ہوتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر ان کی جو خوبیاں ہیں وہ ان کی ایک ذات میں جمع ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ کیا بات! اور یہ ان کی صفات کا، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلق باخلاق اللہ کا مظہر ہیں۔ کیا بات ہے! آپ کے جو صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام بالخصوص وہ جو اصحاب صفہ اور ان میں بالخصوص وہ جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لگے رہتے تھے، تو وہ آپ کی صفات کا جو ہے مظہر ہو گئے تھے۔ اور ہر ایک پر ایک الگ نظر ہوتی ہے، ہر ایک پر جو ہے اس کے اپنی ذاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے حساب سے جو ہے وہ گرو کرتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اولیات جو ہے جو انہوں نے انیشیٹو چیزیں کی، یہ بہت دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کام جو ہے کسی چیز کو انیشیٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف انیشیٹ کیا بلکہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ٹیکس کا نظام آپ کے دور میں نافذ ہوا،
اسی طرح سے بہت بڑے بڑے کام آپ کے دور میں ہوئے، اور آج دنیا جو ہے ان کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیرات سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں. بالکل. اور ایک اور بہت جو ہے تعجب کی بات ہے اور افسوس کی بات بھی ہے، آج ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا، بالکل ایسے ان کی تعلیمات کو اور ان کے جو دیے ہوئے نظام کو جو ہماری ورثے تھے، اور آج جو ہے غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ عمر لا کے نام سے پڑھا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکمرانی کو اور ان کا ایڈمنسٹریٹو وے جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستعار لیا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، جامع کلمات، مختصر لیکن جامع. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ کی جو عہد خلافت ہے اس کے حوالے سے بھی، اور پھر اس عظیم ہستی کی شہادت جو ہے، چونکہ آج 26 کو کتب میں لکھا ہے کہ آپ کو زخمی کیا گیا، اور یہ ہے کہ یکم کو کہا جاتا ہے، جو جمہور علماء کا قول ہے کہ یکم کو آپ کی شہادت ہے. کیا فرمائیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حوالے سے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، تو دو ایک ایسے زاویے ہیں جن پر ہم دیکھتے ہیں بہت نمایاں نظر آتا ہے. ایک تو فتوحات، یعنی اسلام کی جو وہ بڑی بڑی سلطنت جہاں پہ کیسر و کسرا بڑے ہی فخر سے ہوتے تھے، ان کو پیرو تلے ان کو رونا. اسی طرح سے شام ہو گیا، تو مصر ہو گئی. یعنی اس انداز میں اسلام پھیلا کہ ایک ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ایکسپینشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ایسا نہیں کہ آپ فتوحات پہ فتوحات چل رہی ہیں، پیچھے مینجمنٹ کچھ نہیں. مینجمنٹ میں ایسے ایسے ضروری اصول کہ پہلے کوئی نصاب نہیں تھا، اس کا نصاب مرتب ہوا. یعنی اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، ڈاکٹر صاحب فرمایا تھے فوج چھاونی کا، آج کینٹ کا تصور یہ عمر فاروق کیا تھا. اسی طرح سے جو پولیس کا محکمہ، پھر جیل خانہ جات جو آج تک دنیا بھر میں نافذ ہے. لا اینڈ آرڈر کے ساتھ آپ دیکھیں جو ایک ٹاؤن پلاننگ جسے ہم کہتے ہیں، آج یہ آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آباد کاریوں کا جو شہری آباد کاری باغ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ پوری ٹاؤن پلاننگ کا کانسیپٹ عمر فاروق نے دیا. پھر اسی طرح سے بیواؤں یتیموں کی جو کفالت ہے، پھر خاص طور پر غیر مسلموں کے حقوق، ذمیوں کے حقوق جتنے آپ کی خلافت میں دیے گئے تو اس کی نظیر نہیں ملتی. پھر اسی طرح سے جتنے بھی آپ دیکھتے جائیے وہ ایسے اصول ہیں جو اس وقت بھی کارآمد تھے اور آج بھی اتنے موضوع ہیں اور آگے چل کے بھی اتنے ہی اپلیکیبل ہو جائیں گے. یہ فراست مومن ہوتی ہے جس کی ہمیں نظیر ملتی ہے. شہادت کے حوالے سے آپ دیکھیں، مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کی آپ کی حاضری تھی، آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہ ارزقنی شہادۃ فی سبیلی وجعل موتی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. قبول ہو گئی. صحابہ حیران تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے آپ امیر المومنین ہیں کہ مدینے کے اندر آپ کو شہادت ملے. لیکن جو کہتے ہیں جو جذبہ صادق ہو تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے. فیروز لولو نام ایک شخص تھا، مجوسی تھا، تو اس نے آ کے شکایت کی اپنے مالک کی کہ میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے، زیادہ ٹیکسز لگاتا ہے. جب معاملے کو دیکھا گیا تو عمر نے فرمایا کہ یہ معاملہ اتنا خراب نہیں جتنا تم نے بیان کیا ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے. اس کو یہ بات ناگوار گزری، اس نے کہہ کے گیا کہ میں ایک 2 دھاری والی چھری بناؤں گا اور اس کا استعمال کروں. حضرت عمر فاروق، جیسے میں نے کہا کہ فراست مومن تھی، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. پھر ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے فرمایا کہ 26 ذی الحج کو فجر کی نماز ہے اور آپ نماز امامت فرما رہے ہیں. یہی مجوسی شخص آگے بڑھا اور پیدر پہ اس نے وار کی. لیکن شان فاروقی یہ ہے کہ نماز کو مکمل اتنی شدید زخم اور وہ اعلیٰ بھی زہر آلود تھا، اور اس کے باوجود نماز مکمل ہوئی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا خلاصہ کلام کے حوالے سے، کیا پیغام ملتا ہے آپ کی عظیم شخصیت سے؟ ایک چیز جو ہم فرمائیے رہ گئی ہے کہ اتنے بڑے عالی شان اور اتنے جو ہے بڑی سلطنت پر 22 لاکھ مربع میل اور کہیں 25 لاکھ بھی، 27 لاکھ تک بھی آتا ہے، حکومت کرنے کے باوجود آپ کی سادگی جو تھی اور اس کے بعد آپ کا عدل و انصاف جو تھا، اس کے اتنے ڈنکے بجتے تھے. جو اسلام جو ہے فتوحات کی وجہ سے تو پھیلا، لیکن لوگوں کے دلوں میں تو فتوحات کی وجہ سے نہیں گیا نا. فتوحات کی وجہ سے علاقے تو فتح ہوئے، لیکن جو لوگوں کے دلوں میں گیا وہ عدل فاروقی کی وجہ سے گیا، سادگی کی وجہ سے گیا. جب بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس کے لیے جب وہ گئے مسلمان جو ہے جہاد کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے نا کسی بڑے کو بلاؤ. اچھا. تو وہ حضرت عبیدہ بن جراح کو بلا کے لے کے گئے، یہ ہمارے صبح سالانہ بولا یہ نہیں، آپ نے اور کسی بڑے کو بلاؤ. تو بھائی وہاں پیغام بھجوایا گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اور ایک غلام کے ساتھ اور ایک سواری پر. اب طے یہ ہوا کہ آدھا راستہ یہ غلام بیٹھے گا، آدھا راستہ اتنا راستہ جو ہے امیر المومنین بیٹھیں گے، پھر غلام بیٹھے گا، پھر امیر المومنین بیٹھیں گے. اب جب وہاں پہنچنے کے قریب کی باری آ رہی تو اب باری ہے امیر المومنین کے مہار پکڑنے کی اور غلام کے بیٹھنے کی. غلام نے کہا میں اپنا حق ہبا کرتا ہوں، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، آپ بیٹھیے. آپ امیر المومنین کہا نہیں،
یہ ہمیں ان لوگوں کی وجہ سے اصل میں آج جو ہمارا پرابلم ہے نا، ہم نے غیروں کی وجہ سے اپنی شعار چھوڑ دیے. یہ پرابلم ہے ہمارا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. صحابہ اکرام نے کہا، ایک کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، آپ کی قمیص پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. ہم نے 17 پیوند لگے ہوئے تھے قمیص پر. تو کچھ نے کہا کہ ہم اپنا کرتا دیتے ہیں آپ کو. کہا کہ نہیں، ہم رسول اللہ کی سنت چھوڑ دیں ان کی وجہ سے. صحیح عزتیں تو اللہ عزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. بے شک بے شک. تو عزتیں تو وہاں سے ملی ہیں، عزتیں ان لوگوں سے نہیں ملنی ہمیں. آج ہم نے عزتیں وائٹ ہاؤس میں تلاش کرنا شروع کر دی ہیں. اصل میں عزتیں ملتی ہیں اللہ اس کے رسول کے در سے. بے شک. اللہ اس کے رسول کی غلامی میں عزتیں ملتی ہیں. بے شک. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اور اب جب ان کی یہودیوں کے راہب کھڑے ہوئے کتابیں لے کر کے، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا امیر تو جو ہے یہ حبشی غلام تمہارا امیر ہے. کہا نہیں، یہ ہمارا امیر نہیں ہے، ہمارا امیر تو وہ جو مہار پکڑے ہوئے ہے. کہا کہ آج خدا کی قسم اگر یہ وہاں اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ مہار پکڑے ہوئے ہوتا تو ہم یہ چابیاں کبھی نہ دیتے، خود مر جاتے، فنا ہو جاتے. یہ چابیاں نہ دیتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کو فتح وہ کرے گا کہ جس کا غلام سواری پر ہوگا جو خود مہار پکڑا ہوا. واہ واہ واہ. صحیح ہے. اور آپ نے انصاف ایسے قائم فرمایا، راتوں کو آپ چکر لگاتے تھے اور غریبوں کے گھروں پہ کھانے خود گھی کے ڈبے بھر کے خود جو ہے اناج اٹھا کر کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. تو یہ عدل فاروقی تھا. اور آپ فرماتے تھے دجلہ کے کنارے اگر کتا مر جائے تو وہ اس کا جواب عمر فاروق سے لیا جائے گا. آج ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کیا سبق ملتے ہیں. بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. فیصل حسن نقشبندی آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسوہ فاروقی کو پیش نظر رکھیں، اس پر عمل کریں تاکہ کامیاب مسلمان کے طور پر اس دنیا میں زندگی گزاریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، سراپا بندگی فاروق اعظم، سراپا بندگی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، فقیہ و مجتہد قاضی مدبر، فقیہ و مجتہد قاضی مدبر، ہما فرزانگی فاروق اعظم، ہما فرزانگی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم، بفیض پرتو مہر رسالت